راہ یار کمپلیٹ ناول۔ وہ دونوں کھڑکی کے بالکل سامنے موجود صوفے پر دراز تھے۔ دونوں سنگل صوفے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا دونوں کی زلفوں کی دیوانی محسوس ہو رہی تھی، جبھی تو بار بار ان کے بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ براؤن آنکھوں والی اب تنگ آنے لگی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی اور کبھی اپنے رسالوں کو گرنے سے بچاتے ہوئے اور مضبوطی سے تھامتی اور پھر ناول کو اونچی آواز میں پڑھنے لگتی، جبکہ نیلی آنکھوں والی بیزاری کے ساتھ اپنی زلفوں کو پیچھے کرتی تو کبھی پڑھنے والی کی طرف دیکھتی اور پھر اریبہ نے ارمان کے کندھے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ براؤن آنکھوں والی لڑکی نے خوش دلی سے ناول کا اختتام سنایا۔ یار زونی، یہ کیسا بورنگ سا اینڈ ہوا۔ ہیرو نے ہیروئن کو منا لیا اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بسما نے منہ بناتے کہا۔ بسمو، اور تجھے کس طرح کا اختتام چاہیے؟ اتنا اچھا تو ہوا ہے، کہانی کے اختتام پر دونوں مل گئے۔ نہیں، یہ بھلا بھی کوئی محبت کی داستان ہوئی؟ محبت کی داستان تو وہ ہوتی ہے جہاں کہانی ادھوری رہ جاتی ہے اور محبت کامل ہو جاتی ہے، جہاں دو محبوب جدا ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا عشق ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ عشق امر کیسے ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ جب دو محبوب اس فانی دنیا میں نہیں مل پاتے اور وہ قسمت کے فیصلے کو مانتے ہوئے اپنی حدود کی پیروی کرتے ہوئے اپنے قدم گناہ سے روک لیتے ہیں، مخصوص آس پاس پر وہ حقیقی دنیا میں ایک دوسرے کو پا لیں گے۔ سچے جذبات ہونے کے باوجود بھی ان کی قسمت میں جدائی لکھ دی جاتی ہے۔ مگر اس دنیا میں تو ساتھ رہ کر اگلی دنیا میں پھر سے ملن کی آرزو کی جا سکتی ہے نا؟ ہاں زونی، مگر جو مزہ جدائی میں ہے نا وہ وصل میں کہاں؟ توبہ ہے لڑکی، تم بھی نا بہت عجیب ہو۔ تمہیں پتا ہے اگر مجھے کبھی محبت ہوئی نا تو میں تو ایسے ہی اینڈنگ چاہوں گی اپنے محبت کی۔ کہتے ساتھ اس نے ہوا میں کہکا بلند کیا۔ اتنا مزہ آتا ہوگا نا یوں دکھی دکھی رہنا اور محبوب کا سوچتے رہنا۔ استغفر اللہ، اللہ پاک تمہارے حال پر رحم کرے۔ پاگل لڑکی، پتہ نہیں بیچارے نان کا کیا ہوگا، وہی ہوگا جو بسما کی چاہ ہوگا۔ بسما میز پر سے کپ اٹھاتے بولی، اللہ نہ کرے وہ سب ہو۔ زنیرہ نے فکر مندی کے اثرات لیے کہا۔ فرزانہ بیگم مصلی پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مشغول تھی، جب اس نے پیچھے سے انہیں اپنے بازو کو گھیرے میں لیتے سلام کیا۔ فرزانہ بیگم نے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہوئے ہلکی سی گردن گھما کر اس کے ماتھے کو چوما۔ نان نے سوالیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ فرزانہ بیگم نے ابرو جھکا کر پوچھا، کیا آپ نے وہ مانگا جو میں نے کہا تھا؟ ان کے چہرے کی تاثرات اچانک سے بدلی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی موت کی دعا کیسے کر سکتی ہے؟ موت کی نہیں ماں، شہادت کی۔ شہید تو کبھی نہیں مرتا، بلکہ وہ تو اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہا ہوتا ہے۔ اس نے ان کے سر میں بوسہ دیا۔ ماں، آپ نہ صحابہ کی جنگوں کے قصے پڑھا کریں، پھر آپ کہیں گے میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں دعا کرتی کہ وہ شہادت کی موت پائیں۔ 10 ہوتے تو شاید دعا کر ہی لیتی، مگر تم ہماری نسل کو جاری رکھنے کی واحد امید ہو، ہمارے نام کو زندہ رکھنے کی واحد کرن۔ اس نے پیار سے اپنی ماں کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پیار کیا۔ ماں، نام انسانوں سے تھوڑی نہ زندہ رہتے ہیں، یہ تو اعمال کے آب حیات سے تا قیامت زندہ رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب کوئی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرے تو ان میں کہیں ہمارا بھی ذکر ہو کہ ہماری نسل نے بھی ان کے تحفے کو اپنے خون سے سیراب کیا۔ وہ بیٹی کی سوچ پر مسکرا دی اور دل میں رضا بھی ظاہر کر دی اپنے رب کے حضور ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ وہ لان میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سنا ہے تم ہماری کہانی کی سیڈ اینڈنگ چاہتی ہو؟ وہ اس کے آواز کانوں میں پڑتے ہی پلٹی، چہرے پر خوشی، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نے بسیرا کر لیا۔ تم کب آئے؟ اس نے خوشی کے لبوں پر ہاتھ رکھتے کہا۔ بس یہی کوئی 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ جو خوشی سے چہک رہی تھی کچھ یاد آنے پر فوراً سے سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا اچھا، حنان نے اس کی نقل اتارتے کہا۔ یہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کا پائپ وہیں پر رکھ کر کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ یار یہ اچانک تمہارے موڈ کو کیا ہو گیا؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے کی خوشی کی جگہ اس نے غصے نے کیوں لے لی؟ کیونکہ میں ابھی تک بھولی نہیں کپتان صاحب، لاسٹ ٹائم آپ مل کر نہیں گئے تھے تو اب کیسے آنا ہوا؟ وہ اس کے شکوے پر مسکرا دیا۔ اتنی ارجنٹ بلایا تھا کہ تمہیں اللہ حافظ کہنے آ نہیں سکا۔ ناراضگی ہنس برقرار رہی تو اس نے کان پکڑ لیے۔ اچھا بھائی، آئندہ کے لیے خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ ویسے ایک نصیحت ہے کیپٹن صاحب، کچھ بھی ہو جائے خدا حافظ ہمیشہ جذبات سے بھرا ہونا چاہیے۔ پوچھئے کیوں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آخری لمحہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتا ہے۔ یہ لڑکی اور اس کی فلسفیاں، پتہ نہیں میرا شادی کے بعد کیا حال ہونے والا ہے۔ وہ صرف یہی سوچ سکا۔ زنیرہ درمیان میں موجود میز پر چائے کا کپ رکھتی ہوئی پاس پڑی کرسی پر بیٹھی۔ حنان، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ اس کے سوال نے بسما اور حنان دونوں کو حیران کیا۔ کس بارے میں؟
یہی کہ ہیپی اینڈنگ چاہیے یا اپنی اسٹوری کی یا بسما؟ زنیرہ نے آنکھ دباتے کہا تو وہ ہنس دیا۔ بسما کی محبت اور احترام اچھا نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے جواب پر بسما زنیرہ کو جتاتی نظروں کے ساتھ دیکھتے مسکرا دی۔ ان تینوں کی باتیں ایسے ہی تھیں، گھر والے سنتے تو ان کو اکثر لگتا کہ کہیں کوئی ناول کے پلاٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ زنیرہ کو ناول ریڈنگ بہت پسند تھی۔ وہ ناول ریڈ کرتی اور بسما سنتی تھی۔ تمہارا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ نان نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بسما سے سوال کیا۔ بسما اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اب اس نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کے لیے اسکول کھولا تھا جنہوں نے چھوٹی سی عمر سے ہی اپنی پڑھائی کو ترک کر کے کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے ان بچوں کے لیے امید کا دیا جلانے کی کوشش کی تھی اور ان بچوں کو کاپی کتابیں دینے کے ساتھ ماہانہ تنخواہ بھی دیتے تھے جن سے ان کا گزارا ہو سکے اور ان کے گھر والے انہیں پڑھائی سے نہ روکے۔ یہ اسکول بسما، اس کے دوستوں اور ایسے افراد نے مل کر کھولا تھا جو صدقہ دل سے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس مہینے تو طلبہ کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بتانا۔ نان کے لہجے میں پختگی محسوس کرتے وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں ساحل سمندر پر موجود تھے۔ ٹھنڈا پانی اور گیلی ریت اندر تک خوشگوار سا احساس بھر رہے تھے۔ دونوں مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھے اپنا ہمسفر بنانے میں؟ پتہ نہیں، لگتا ہے، شاید بہت زیادہ لگتا ہے۔ یہ تو صرف تمہاری خواہش ہے، مگر اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر اللہ کی منشا بھی میری خواہش کا پورا ہونا ہوئی؟ حنان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے سوال کیا اور اس کے چہرے کی اتراؤ چڑھاؤ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کہ موت تو سب کو آتی ہے، تو پھر شہادت کی کیوں نہیں؟ ہاں، بس یہ دعا ہے کہ میری موت سے پہلے تمہیں شہادت نصیب نہ ہو۔ بسما نے آنکھ دباتے سے چھیڑا۔ یار تم عورتوں کا یہ فیصلہ بھی نا بڑا عجیب ہے، مطلب شوہر سے پہلے چلے جاؤ اور بیچارے کو اس دنیا کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ دو۔ حنان نے ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اکیلا کہاں ہوتا ہے، جب چاہے اپنے ساتھی لے آئے، وہ بھی برانڈ نیو۔ بسما نے یہ جملہ کافی ہلکے موڈ میں کہا، مگر کچھ دیر پہلے کی گئی باتیں اس کے لہجے کے درد کو چھپا نہ سکی تھی۔ حنان اس کے سامنے آ کر رکا۔ میں رخصت ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بسما، اس لیے کبھی بھی مجھ سے پہلے جانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ وہ جو ابھی ملے بھی نہیں تھے، انہیں جدائی کا دکھ پہلے سے ہی جلانے لگا تھا۔ بسما ہنس دی۔ واہ، کیا کوئی کہہ سکتا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب کہنے والے کیپٹن حنان ارشاد ہیں؟ تو کیا ہم فورسز والوں کے پاس دل نہیں ہوتے؟ وہ اس کی بات کا برا من آ گیا تھا جب اس نے منہ بناتے کہا اور بسما نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو کہکا لگانے سے باز نہ رکھ سکی۔ آج ان دونوں کا سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا تھا، چونکہ ان کو کافی عرصے کے بعد اتنی لمبی چھٹی ملی تھی اور پھر حنان بھی اس بار نکاح کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم تو نکاح کے بعد کافی خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے بسما کو چھیڑنے کی نیت سے کہا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے کیپٹن صاحب؟ مانو تو آج نکاح کے بعد بھی آپ پر کوئی خاص روپ نہیں آیا۔ حنان کا تیر نشانے پر لگا تھا، جبھی تو بسما نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ترخ کر جواب دیا۔ دیکھ لو، یہ تو پھر تمہاری محبت کی بات ہے۔ اس نے بسما کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا۔ میری محبت کا سر دیکھو تم کتنی حسین لگ رہی ہو، جبکہ مجھ پر تو کوئی خاص روپ ہی نہیں آیا۔ بسما نے سر جھکا لیا۔ کہیں تمہاری محبت بھی تو میڈ ان چائنا نہیں؟ اس کے کہنے کے ساتھ ہی بسما نے فوراً سر اٹھا کر اسے گھوری سے نوازا۔ کیپٹن صاحب، 2 منٹ نہیں لگیں گے آپ کو میڈ ان چائنا کا پتہ دینے میں، لہٰذا جیسے میں آج اچھی دلہنوں کی طرح پیش آ رہی ہوں، آپ بھی اچھے شوہروں کی طرف رہنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کی بات پر ہنس دیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم سے پوچھا جائے کہ شہید ہونے سے پہلے تمہاری آخری خواہش کیا ہوگی تو؟ بسما نے اپنا اندازہ دیکھنے کے لیے اس سے سوال کیا۔ تو میں ایک آخری بار تمہیں اور ماں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہوں گا، اس نے بسما کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثابت کرتے کہا۔ تو بسما مسکرا دی۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا، وہ جانتی تھی وہ کچھ ایسا ہی کہے گا۔ پتہ ہے بسما، کبھی کبھی مجھے ان قبرز پر رشک آتا ہے جن کو شہادت نصیب ہوتی ہوگی، دونوں شہداء کی فہرست میں آتے ہوں گے۔ حنان نے دور آسمان پر چمکتے ستارے کو دیکھتے کہا تو بسما اچانک گڑبڑا گئی۔ توبہ کرے کیپٹن صاحب، آپ کی خواہش تک تو ٹھیک تھا، مگر مجھے تو مت ان میں شامل کریں۔ کیوں نہ کروں؟ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کا اختتام عمدہ ہو۔ مگر پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، اتنا جگرا آرمی آفس میں ہی ہو سکتا ہے جو اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے ملک کی خاطر میدان میں کود جاتے ہیں۔ بسما نے حنان کے کندھے پر سر ٹکاتے کہا۔ مجھے ایسے اختتام سے بہت ڈر لگتا ہے حنان، جس میں آپ خود کو اپنی موت کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ بس آپ اپنے پیاروں کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے، میرے پاس تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ شادی کا تحفہ؟ پہلے نکاح کا تو دے دے،
ارے دے تو دیا، بسما حیران ہوئی۔ کیا ہو گیا کیپٹن صاحب، میرے منہ پر ہی مکر رہے ہیں، کب دیا ہے تحفہ؟ مسز حنان، اب آپ ایسے کہہ کر میری انسلٹ تو نہ کریں نا۔ حنان کا اشارہ اپنی طرف تھا، وہ خود کی موجودگی کو اس کا تحفہ گردان کر رہا تھا، جبکہ بسما اس کی اس خوش فہمی پر اچھے طریقے سے پانی پھیر چکی تھی۔ اچھا بتائیں کیا پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ شادی کے بعد میں اور میری مسز گھومنے کے لیے ترکی جائیں گے۔ آپ کو آیا صوفیہ دیکھنے کا شوق ہے نا، تو بس اب آپ کے لیے کیپٹن صاحب آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ بسما مسکرا دی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حنان، اللہ کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے ہیں نا، دیکھیے اس نے کیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہم سفر بنا دیا۔ حنان خاموشی سے سچ سنتا رہا۔ حنان، اگر میں کبھی آیا صوفیہ نہ جا سکے تو آپ ضرور جائے گا اور محسوس کیجیے گا کہ اللہ پاک کی قدرت کو یہودیوں کی عبادت گاہ کو اپنے ذکر سے آباد کروا دیا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جا سکو گی؟ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ بسما نے اس کی بات پر سر ہلانے سے اتفاق کیا۔ اس کو یہ نیک کام شروع کیے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ پہلے وہ صرف اپنے گھر میں آس پاس کے بچوں کو پڑھا دیتی تھی، مگر اب کچھ ماہ پہلے ہی سے اس نے اور اس کے دوستوں نے مل کر چند کمروں پر مشتمل اسکول بنایا تھا، جس میں وہ سبھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی فنڈز فراہم کر رہا تھا تو کوئی اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ان پھولوں کو اپنے علم سے سیراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اپنے ووٹ سے بسما کو اسکول کا ہیڈ بنایا تھا۔ وہ نہ صرف اسکول کے اندرونی معاملات کے لیے ہیڈ تھی، بلکہ اسکول اور سوسائٹی کے معاملات بھی دیکھ رہی تھی۔ یہی بات اس کے گھر والوں کو کافی پریشان کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں ملک کے حالات کے پیش نظر سب کو اپنے کام سے ہی غرض رکھنی چاہیے، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ جب بسما نے اسکول شروع کیا تھا تب تو اتنے بچوں نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا، مگر اب بسما اور اس کی ٹیم نے کافی لوگوں کو پسماندہ سوچ کو بدل دیا تھا۔ انہیں ایک روشن راہ دکھانے کا سبب بن رہے تھے انہیں ایک روشن راہ دکھانے کا سبب بن رہے تھے اور یہی بات وہاں کے سیاسی لیڈروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ آج سے پہلے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ان کی ایک نئی رمق جگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ انہیں اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے حقوق سے متعلق سوال کر سکے۔ یہی خوف تھا جس نے انہیں بسما کے در پر حاضری دینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ابھی تک تو وہاں کا سیاسی اقتدار صرف اس کے گھر آ کر اس کے بڑوں سے بات کے ذریعے ہی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسے لوگوں سے کچھ بھی بید نہیں، کسی بھی وقت کیا کر جائے۔ اس کے گھر کے سب بڑے اسے سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے کہ وہ لڑکی ذات ہے، اسے قدم زیادہ سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اتنے سارے لوگوں میں صرف تمہیں ہی کیوں پڑی ہے ان لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی؟ کیا فائدہ ایسے کام کرنے کا جس میں انسان کی جان کی ہی ضمانت نہ ہو؟ یہ سب اس کے ارد گرد والوں کی سوچ تھی، جو کسی نہ کسی طرح سے بسما کی بھی ایسے ہی سوچ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ ان سب باتوں کا جواب کچھ اس طرح دیتی تھی: میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس لیے میں کچھ بھی کر لوں میں اس نقصان سے نہیں بچ سکتی۔ اتنی ساری مخلوق میں سے اس نے مجھے ہی ایسے سوچ دی ہے، تو کیوں نہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں؟ اگر ہم سب یوں ہی موت کے خوف سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہم اپنے ملک کو سنبھال سکیں گے؟ کل کو ہم اپنے شہداء کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سب بسما کے دلائل تھے جسے سن کر اس کے گھر والے ہر بار چپ ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں، یوں کہنا بہتر ہوگا کہ کوئی جواب نہ بن پانے پر انہیں خاموش ہونا پڑتا۔ حنان نے اسے ان سب پر کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ بسما نے بھی آج تک اس کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے خوابوں پر خواہشوں پر سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک زنیرہ تھی جو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی، اور کہیں نہ کہ اس کی حوصلہ بڑھاتی باتوں نے اسے ابھی تک گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ لان میں چکر کاٹ رہی تھی جب اسے کسی انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ کمپنی میں بھی کام کر رہی تھی، ہر کسی کا نمبر اس کے موبائل میں سیو نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے کلائنٹ ایسے تھے جو کمپنی سے اس کا نمبر لے کے اسے ڈائریکٹ کال کر لیتے تھے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی۔ تو پھر آپ نہیں مانیں گی بی بی؟ دوسری طرف سے کیا یہ مطالبہ سن کر ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ کال کس مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ نہیں، اس نے لہجے سخت کرتے دو ٹوک جواب دیا۔ اب آگے کے نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں نے تو انسانیت کے ناطے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر جب آپ خود ہی خود کی دشمن ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی مہربانی آپ کی۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بی بی، نہ جانے کتنے ہی ایسے سبق پڑھانے والوں کو ہم جنت کا ٹکٹ دلوا چکے ہیں، بس آپ کو اتنی جلدی دنیا سے کوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بسما نے کال کاٹ دی۔ وہ موبائل اپنی شرٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پلٹی تو حنان اس کے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور پھر لان میں پڑی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم کب آئے؟ آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں؟ پہلے کیا بتا کر آتا ہوں جو آج ایسے سوال پوچھ رہی ہو؟ پہلے کی بات اور تھی، اور تم اس گھر کے داماد ہو، کوئی احترام کرنا تو بنتا ہے۔ بسما آنکھ دباتے ہوئے بولے تو وہ ہنس دیا۔ تو تم نے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے؟ حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے پھول پر تھی۔
اگر انہوں نے بیچ میں کچھ الٹا کر دیا تو؟ خوفزدہ وہ خود بھی تھی اسے کھونے کے ڈر سے، مگر اس تکلیف کے بدلے جو انعام ملنے کی توقع تھی وہ اس کے لہجے کو پرسکون بنا رہا تھا۔ تو جو میری قسمت، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ نان صاحب، ایک کیپٹن کی بیوی کو ڈرنا زیب دیتا ہے کیا؟ اب کی بار اس نے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں جواب دینے پر وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ اس نے پھولوں کے ساتھ کھیلتے ان دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ تمہیں پتہ ہے تم بالکل ویسی ہو جیسے میں نے اپنے شریک حیات کی خواہش کی تھی۔ کیپٹن صاحب اب سرحد پر کھڑے ہو کر اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں، خبردار رہیں، دوسرے ملک کی فوج نے دیکھ لیا تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ اب پریشان نہ ہو جان، وہ ملک بھی ہمارا ہے اور اس ملک کی فوجیں بھی، نانے سے آنکھ مارتے کہا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ تم تو بسما کو باہر لے کے جانے والے تھے، نسیمہ بیگم نے پیچھے سے آتے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ کہا تھا نا اپنی ہی فوجیں ہیں، بسما نے اسے سر کے اشارے سے سراہا۔ جی جی مان گئے آپ کو۔ وہ دونوں اس وقت ایک شاندار سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے آئے تھے۔ نانے نے سے چیئر پیچھے کھینچتے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ میز کی دوسری طرف آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بلکونی پر موجود ٹیبل ریزرو کروائی تھی۔ بسما اس وقت جامنی رنگ کی فراک جس پر سلور رنگ کی کڑھائی کی ہوئی تھی، زیب تن کیے ہوئے تھی، سائڈ کی مانگ نکال کر دونوں طرف تھوڑے سے بالوں کی چٹیاں کی ہوئی تھی۔ اس حلیے میں وہ بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، اور یہ گڑیا کتنی نازک تھی یہ صرف حنان ہی جانتا تھا۔ وہ دونوں کہنیاں ٹیبل پر رکھے اور ہاتھوں کو آپس میں ملائے اس پر چہرے ٹکائے سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جہاں پر بہت سارے پھول اپنے رنگوں سے ماحول کو رنگین بنا رہے تھے۔ حنان آرڈر دے کر اب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جانتی ہو آج میں یہاں تمہیں صرف اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے لایا ہوں، کوئی دکھی بات نہیں ہوگی۔ اس کا اشارہ اپنی باتوں کی طرف تھا جو ہر وقت کرتا تھا، کہ چاہے وہ شاپنگ پر ساتھ آئے ہوں یا آؤٹنگ کے لیے، اور وہ بات ہمیشہ شہادت کی ہوتی تھی۔ بسما کبھی بھی اس بات سے تنگ نہیں آتی تھی، وہ ہمیشہ اس کی سنتی تھی، پھر چاہے پہلے سے دکھی ہو یا خوش۔ اور یہ اچھی باتیں کیا ہیں؟ اچھی باتیں وہ ہیں جو تم کرو گی اور میں سنوں گا۔ بسما ہنس دی۔ یہ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو جیسے ہم آج پہلی بار تمہارے ساتھ یوں باہر آئی ہوں؟ پہلی بار تو نہیں، پتہ نہیں کیوں دل کیا کہ یوں تمہارے ساتھ باہر آؤں اور تمہیں سنوں، ہمیشہ میں ہی تو سناتا رہتا ہوں۔ نان، وہ کسی ٹرانس میں بولی، کیا تمہیں لگتا ہے ہم بھی اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے ایک ساتھ دیکھیں گے؟ نان خاموش رہا، وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ دیکھا، مجھے بھی ایسا نہیں لگتا۔ بسما پہلی بار اپنا خوف زبان پر لے کر آئی تھی۔ اس نے کیسے اپنے خوف کو بیان کیا وہ وہی جانتی تھی۔ دونوں کی نظریں نیچی ہی تھیں، دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نظریں اٹھا کر سامنے والے کی آنکھیں پڑھ سکے اور تکلیف کو محسوس کر سکے۔ دونوں ہی اپنی جگہ تکلیف میں تھے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اب تک جانے کتنے ہی مشنز کیے ہیں اور بلا خوف و خطر لڑا ہوں، ایک پل کو بھی کبھی دل میں اپنی جان کو لے کر خوف زد نہیں ہوا، مگر جب جب تمہارا خیال آتا ہے تو ڈر جاتا ہوں، تمہیں کھونے کے خوف سے۔ پتہ ہے ماں کہتی ہے میں بہت بہادر ہوں جو اپنی شہادت کی دعا خود کرتا ہوں، مگر پتہ ہے بسما، میں شہادت تمہارے بچھڑنے سے پہلے چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں، مگر تمہارا اور ماں کو خیال آتا ہی کمزور پڑ جاتا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ تھامنے میں بسما نے پہل کی تھی۔ دیکھو، ایک بار تو سب کو ہی بچھڑنا ہے، پھر کبھی نہ بچھڑنے کے لیے چلو ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، دونوں میں سے جس کو بھی جدائی برداشت کرنی ہوگی وہ مضبوط بن کر برداشت کرے گا، خود کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اور یاد رکھے گا کہ ہم دونوں سے زیادہ ہم پر اس وطن کا قرض ہے جس کو چکانے کے لیے وہ آخری سانس تک محنت کرے گا۔ حنان نے اس کی بات سن کر سر استحکام میں ہلا دیا۔ ویسے ضروری تو نہیں نا کپتان، ہر بار اندیشے سچ ثابت ہو؟ بسما نے اپنے لہجے میں فکر مندی اور خوف سموئے کہا تو وہ ہنس دیا، اور اسے ہنسا دیکھ کر بسما بھی ہنس دی۔ اسی دوران ویٹر بھی کھانا لے آیا اور سرو کرنے لگا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہوگا، اگر تمہاری اچھی باتیں یہی ہیں تو، بسما نے اسے چھیڑتے کہا۔ کیا کیا میں کرتا تو ہوں اچھی ایسی باتیں؟ آپ تو ابھی سے بھلکڑ ہو گئی مسز، جبکہ ابھی تو میرے معصوم جمازوں نے آپ کو تنگ بھی نہیں کیا۔ بسما نے خود کو بلش کرنے سے روکنے کے لیے جس کا گلاس لبوں کو لگایا۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ جی، ان جنگ بازوں کے کمانڈر اور والد ماجد کم ہیں ناک پر دم کرنے کے لیے؟ بسما کی بات پر حنان کا کہنا جاندار تھا، وہ دیکھ چکا تھا کیسے اس نے خود کو کمپوز کرتے حساب برابر کیا تھا۔ اس کی یہی باتیں تھیں جو حنان کو اس کی گرویدہ کرتی رہتی تھی۔ حنان بسما کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ اس نے اپنے بازو سے گھڑی اتار کر سائڈ میز پر رکھی اور تکیہ سیدھا کرتے لیٹ گیا۔ وہ ابھی تک بسما کی کہی باتیں سوچ رہا تھا۔ انہی سوچوں نے کتنے ہی عرصے کے بعد آج ماضی کی یادیں لائی تھی۔ وہ ہر اتوار کی طرح آج گھومنے نکلے تھے۔ بسما کے والد ان کو ہر ہفتے کہیں تفریح کے لیے لے کر جاتے تھے۔ آج وہ ان کو پی ایف میوزیم لے کر آئے تھے۔
وہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے مصنوعی پہاڑ کی جانب بڑھے جن کو رسی کے ذریعے سر کرنا تھا۔ وہ دونوں بچے اس پہاڑی کو سر کرنے میں ایسے مگن تھے جیسے بیچ میں دشمن نے لڑکا دیا ہو اور وہ اپنی پہاڑی کے پار اپنے دشمن کو جواب دینے جا رہے ہوں۔ اس سب کے بعد وہ میوزیم کے اندرونی حصے کی جانب چل دیے۔ دونوں بچوں کی آنکھیں وہاں موجود چیزوں کو دیکھ کر چمک رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ان کے ولولے اور حب وطن کی عکاسی کر رہی تھی۔ حنان نے کلاس کے اندر موجود شہدا کی چیزوں کو دیکھتے کہا، حنان، ایک دن تمہیں بھی تمہارا وطن ایسے پکارے گا اور تم بھی ان ہیروز کی طرح پیچھے نہیں ہوگے۔ اس نے یہ بات صرف خود کو بار بار کروانی چاہی تھی، مگر بسمہ بھی سن چکی تھی۔ جب بھی وہ اس کی طرف بڑھی اور اپنے ہاتھ کی پشت اس کے سامنے کر کے عہد کیا، ہم دونوں عہد کرتے ہیں ہم کبھی بھی اپنے وطن کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ بسمہ کے کہتے حنان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہی سب دہرایا، اور ہم بڑے ہو کر بھی اپنے لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ جملہ دہراتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، گویا اس وعدے پر مبارک دے رہے ہوں۔ ماضی یاد آتے ہی وہ مسکرا دیا، یہی تو وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے، پھر اب تم میں سے کوئی بھی کیسے کمزور پڑ سکتا ہے۔ ایسے سب باتیں سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ بسمہ کے اسکول میں بچوں کے پیپرز چل رہے تھے۔ آج صرف ایک سیشن کا ہی پیپر تھا، اس لیے باقی سارا سٹاف چھٹی پر تھا۔ صرف بسمہ اور اس کی ایک کولیگ ہی آن ڈیوٹی تھی۔ بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر وہ پیپر شروع کروا چکی تھی۔ گھنے جنگل، ہر سو اندھیرا تھا، جدھر نظر پڑتی بس گھنا جنگل ہی دکھائی پڑتا تھا۔ اسی دوران ایک جگہ سے روشنی اندھیرے کو چیرتے ہوئے داخل ہونے لگی، جیسے رات جھٹ گئی ہو اور سورج نے اپنا کام سنبھال لیا ہو۔ روشنی کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر پاس بہتی نہر پر پڑی۔ وہ حیران ہو گیا، اس کا پانی اس کے اندر کیسے شفاف ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ اس کشمکش میں تھا کہ اس نہر کے دوسرے کنارے کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ کوئی عورت تھی جو سفید لباس میں تھی۔ سفید لباس ابھی ایسا کہ گو کا ہاتھ لگانے سے میلا ہو جاتا۔ وہ کسی ٹرانس میں چلتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ پلٹی تو وہ ہاتھ رکھنے والا حیران رہ گیا، تو وہ اس کے چہرے سے واقف تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہیں تو سفید رنگ سے خوف آتا تھا نا، پھر کیوں پہنا ہو ایسے؟ میرا گھر یہی تو ہے۔ نہیں، یہ سفید رنگ تو بہت پیارا ہے، تم نے تو دیا تھا، تمہاری طرف سے آخری تحفہ۔ میں تمہیں ایسا تحفہ کیوں دوں گا بھلا؟ کیونکہ مجھے کوئی اور رنگ پہننے کی اجازت جو نہیں تھی، باقی رنگ اس فانی دنیا کے جو تھے۔ وہ نیند سے اچانک بیدار ہوا، اس نے پیشانی کو چھوا تو پسینے سے شرابور تھی۔ وہ جگہ، وہ اداسی، وہ لڑکی کا خیال آتے ہی وہ فوراً اپنے بیڈ سے اترا اور چابی اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے بسمہ کے پاس پہنچ جائے، ایک بار اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے یہ سب سوچ رہا تھا کہ اسی اسنا میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ روشن اسکرین پر نظر پڑی تو سامنے بسمہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھا لی۔ ہیلو بسمہ، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس وہ مجھے لگا میری رات والی باتوں سے تم دکھی نہ ہو جب بھی فون کر لیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ گھر پر ہو؟ نہیں اسکول میں ہوں۔ ٹھیک ہے میں رستے میں ہی ہوں، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو تم انتظار کر لینا، اور اگر وقت نہ ہوا۔ حنان کی اس کے سوالوں سے عجیب سی کیفیت ہونے لگی تو اس نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ اور اس کی کلی کلاس میں ٹہلتے ہوئے بچوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ بی بی جی! اس کی پھولتی سانس اس کی بات کی شاہد کہ وہ بھاگتے ہوئے آئے ہیں۔ بشیر چچا سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ایسا سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ بشیر چچا کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی واضح ہو رہی تھی، اور ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کوئی پریشانی والی بات ہے، اس لیے انہیں کلاس روم سے لیے باہر آ گئی۔ کیا ہوا چچا، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ بی بی وہ آ رہے ہیں، وہ سب ختم کر دیں گے۔ چچا کون آ رہا ہے اور کیا ختم کر دیں گے؟ بی بی وہ انہوں نے حکم دیا ہے، انہوں نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا ہے کہ وہ فوراً اپنے بندوں کو لے جا کر سے سب ختم کر دیں، آپ کو ختم کر دیں، اور وہ بی بی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ وہ بچوں کو بھی مار دیں تاکہ آئندہ کوئی حکم عدولی نہ کر سکے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ملک کے پاس کام کرتا تھا، وہی ملک جو بسمہ کا اسکول بند کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا تھا۔ بشیر نے جیسے اس کی باتیں سنی تو وہ بسمہ کو بتانے پہنچ گیا۔ وہ اپنے ملک کے وفادار کی مدد کرنا چاہتا تھا، آخر کو ایک پاکستانی تھے، وہ کیسے اپنے ملک کے در کے دشمنوں کے ہاتھوں اپنے ملک کا مستقبل برباد ہوتے دیکھ سکتے تھے۔ بی بی یہاں سے چلی جائے، ان بچوں کو ان کے حوالات سے بچا لے۔ وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے جب ان کی آواز سے لہراہٹ واضح ہو رہی تھی۔ چچا ٹھیک ہے آپ جائیں، اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بشیر چچا کچھ نہ بولے تو اس نے پھر سے دہرایا، ٹھیک ہے نا چچا، آپ نے کچھ نہیں سنا، جائیں، اور اب اس سے پہلے کہ وہ سب یہاں آ جائے۔ بی چچا جائیں، وہ بس ضد تھی۔ بشیر چچا اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے چل دیے۔ بشیر چچا کے انکشافات نے اس پر بم پھوڑا تھا، کوئی اور موقع ہوتا اور کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اس وہیں پر ڈھہ جاتی، مگر وہ بسمہ تھی، کپتان حنان کی منکوحہ، جس نے ہمیشہ ہاتھ پاؤں پھیلانے کی بجائے دماغ کو چلانا سیکھا تھا۔ وہ بشیر چچا کے جاتے ہی کلاس میں آئی اور آتے ہی اپنے کولیگ کے پاس آئی۔
دیکھو نجمہ، پینک نہیں کرنا اور میری بات کو غور سے سننا۔ نجمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تمہیں ابھی بچوں کو پیچھے والی سائڈ سے لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا اور یہاں سے نکلتی بچوں کو بازار میں پھیلا دینا، پھر وہ وہیں سے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ مگر ایسا کیوں؟ بسمہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نجمہ اس کی باتیں سن کر گھبرا گئی تھی۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، جلدی سے دروازے کی کنڈی لگاؤ۔ نجمہ اس کی ہدایت پر کنڈی لگانے پڑ گئی تو وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے بچوں کو سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے اور نجمہ نے بچوں کو کھڑکی سے گیلری میں پھلانگنے کو کہا، مگر پھر ان ننھے مستقبل کے معماروں سے آخری بار بات کرنے کو دل چاہا تو انہیں روک لیا۔ میرے ننھے معصوم بچوں، اپنی بسمہ آپی سے ایک وعدہ کرو گے؟ سب بچوں نے ایک زبان ہو کر ہاں میں بھری۔ وعدہ کرو کہ کبھی نہیں بھولو گے تم کون ہو، کبھی نہیں بھولو گے تم سب سے پہلے ایک مسلمان ہو، کبھی بھی وقت پڑنے پر اپنے ملک کو پیٹ نہیں دکھاؤ گے، اس خوف کی فضا سے آزاد ہو کر اڑو گے، اس ساتھ کہ ایک دن تم یہ سارے اندھیرے دور کر دو گے، کبھی تعداد کے خوف سے ہمت نہیں ہارو گے، اپنے حصے کا دیا ضرور جلاؤ گے۔ اس کی آواز روندی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بازار تو پرسکون تھی مگر دل چاہتا تھا وہ جینے کی خواہش کرے۔ یاد رکھو گے نا اپنی بسمہ آپی کی باتوں کو، اپنی بسمہ آپی کو؟ آخری سوال اس نے کچھ توقف کے بعد کیا۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے بسمہ آپی کو۔ ایک ننھی کلی نے آگے ہو کر اپنی باہیں کھولیں تو بسمہ نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ آنسوں کی لڑی پلکیں بھگوتی اس ننھی کلی کے بالوں میں جذب ہو گئی۔ جب وہ سب گیلری میں اتر گئے تو بسمہ اور نجمہ نے روم میں پڑا چھوٹا ٹیبل اٹھا کر گیلری میں اتارا۔ نجمہ نے میز دیوار کے ساتھ لگائی اور بچوں کو جلدی جلدی دوسری سائڈ پر کودنے کی ہدایت دی۔ بچے دیوار پھلانگ چکے تھے، اب نجمہ کی باری تھی۔ بسمہ میں نہیں جانتی تم یہ سب کس وجہ سے کرنے کو کہہ رہی ہو، تم بھی ہمارے… بسمہ نے اس کی بات کو بیچ میں ٹوکا۔ بھروسہ رکھو، یہی بہتر ہے۔ بس پلیز تم لوگ کبھی اس خواب کو دماغی فطور سمجھ کر بھول نہ جانا، اس خواب کو تعبیر ضرور دینا جو ہم نے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ کہنے کے بعد وہ نجمہ کے گلے ملی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بسمہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ دونوں نے کار کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنی تھی، جسم میں خوف کی لہر دوڑی۔ چلو جلدی، وقت نہیں ہے، اس نے کہتے ہی ساتھ نجمہ کو ہاتھ سے کھڑکی کی جانب دھکیلا۔ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار پھلانگ گئی تھی۔ بسمہ نے آنکھیں بند کرتے نمکین پانی کو آزاد کر دیا۔ دھڑام سے دروازہ کھلا اور تین آدمی بندوقیں تھامے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کو خالی پا کر اس کی تیویاں چڑھ گئی۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، کدھر ہے بچے، کدھر چھپایا تم نے ان نامرادوں کی اولادوں کو؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر بسمہ سے پوچھا۔ بچے بچے آج نہیں آئے، ان کی چھٹی تھی آج۔ اپنے ڈر کو اندر سمو اس نے قابل تحمل اور بہادری کا مظاہرہ دکھایا۔ پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیا، جس کے بعد دو باہر چلے گئے اور تیسرے نے اپنی بندوق سیدھی کرتے بسمہ پر فائرز کھول دیے۔ آنکھوں میں ڈھیر خواب لیے، اپنے وطن کے لیے ہزار جذبے لیے، ڈھیروں ادھوری خواہشات لیے وہ زمین پر گر گئی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس کو وہ پکار پاتی، مخصوص اس ذات کے سوا جس کے روبرو وہ حاضری دینے جا رہی تھی۔ اپنے دل کے بے چینی کے سبب وہ کار سے اترتا بھاگتا ہوا اسکول کے اندر کی جانب بڑھا۔ اپنی جان و عزیز سے پہلے کمرے میں نظر آ گئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سانسیں تھمی، ہر چیز ٹھہر گئی، ہر شے نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ سامنے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنے ہی خون میں ڈوبی زمین پر پڑی تھی۔ میرے چارہ گھر کو نوید ہو، صفِ دشمن کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ ہوش آنے پر وہ بھاگتا ہوا اس کی جانب بھاگا۔ بسمہ! کہتے ساتھ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے کہنا چاہتا تھا ابھی نہیں، اتنی جلدی جدائی کا تحفہ مت دینا، مگر یہ کیا، اس سے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کتنی کوشش کے باوجود بھی بول کیوں نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اپنے محرم کا، اپنے خوابوں کے ہمسفر کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی اور تکلیف کے باعث مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز نہیں! حنان کے آنسو بسمہ کے چہرے میں جذب ہو رہے تھے۔ دونوں کے لیے مشکل تھا ایک دوسرے کو یوں دیکھنا، مگر چاہتے ہوئے بھی اس وقت نہ تو وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر سکتے تھے اور نہ ہی آنکھیں بند کر سکتے تھے۔ ڈر تھا دوبارہ رجوع نہ کرنے پر ایک دوسرے کو کھو دینے کا۔ تم چاہتے تھے نا ہم دونوں کو شہادت ملے؟ اس کی دھڑکنیں دھیمی پڑنے لگی تھی۔ نہ نہیں، ابھی نہیں یار، پلیز آنکھیں بند مت کرنا، وہ بے بسی سے روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا۔ آنکھیں بند نہیں کروں گی تو تمہاری خواہش کیسے پوری کروں گی کیپٹن؟ تکلیف کے سبب وہ پورا الفاظ نہیں ادا کر پائی۔ مجھے اچھے سے رخصت نہیں کریں گے؟ بسمہ نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ جب اٹھا اور بسمہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، وہ اپنی دنیا کا سفر شروع کر چکی تھی۔ پر یار کا وقت قریب تھا۔ میں نے ہاتھ تھاما روکنے کے لیے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور آنسو چھلک گئے، گویا کہہ رہا ہو بھلا شوق سے بھی کوئی بچھڑتا ہے، یہ تو سب مقدر کی باتیں ہیں۔ اقبال۔
بسما کو اس سے بچھڑے 2 ہفتے بیت چکے تھے، 4 دن ہو چکے تھے اس کو اس کی قبر پر حاضری دیتے ہوئے۔ کم سے کم جب تک محبوب کے شہر میں دانا پانی تھا تب تک تو اس کے در پر حاضری دینا فرض تھا نا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس کی قبر پر آتا، فاتح خوانی کرتا، اس کے جواب دینے کے انتظار میں یوں ہی کچھ دیر بیٹھا رہتا اور پھر بسما کی باتیں یاد آنے پر خود مضبوط کرتے وہاں سے اٹھ جاتا۔ آج بھی وہ اس کی طرف سے کسی پیغام کی امید لیے بیٹھا تھا۔ جب بھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ ویسے ہی بیٹھا رہا تو وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئے، فاتحہ پڑھی اور اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اس بریسلٹ کو ان کے پاس دیکھ کر کھٹکا۔ یہ مجھے بسما بیٹی نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا اور کہا تھا کہ وہ تب تک زندہ ہے جب تک آپ کے دل میں ہے۔ بسما کا پیغام دینے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے چل دیے اور وہ یوں ہی اس بریسلٹ کو تکتا رہا۔ وہ آنکھیں جن میں دنیا بھر کی خواہش تھی، ان میں آج ایک خالی پن ہے۔ وہ بچھڑی نہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ہے، میرے دل میں۔ اس کی خوشبو میری روح میں سما چکی ہے۔ بس اس کا وجود سامنے ہی ہے مگر وہ زندہ ہے میرے دل میں۔ جب تک میں ہوں بسما زندہ ہے۔ اسی طرح کے احساسات وہ بسما کی ڈائری میں روز اتارتا تھا۔ اپنے احساسات قلم بند کرنے کے ساتھ وہ اس کی لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھتا تھا۔ تم اتنی ساری ڈائریز کا آخر کرتی کیا ہو؟ وہ جب اسے بک شاپ پر لے کر جاتی تھی تو وہ اسے یوں ہی اتنی ساری ڈائریز خریدتے دیکھ کر یہی سوال پوچھتا تھا۔ ظاہری بات ہے ان پر لکھتی ہوں۔ وہ ویسے ہی ڈائریز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی جواب دیتی رہتی۔ اور جب یہ بھر جاتی ہیں تو سوچا ہے ان کا کیا کرنا ہے؟ سوچنا کیا ہے، ان کو سنبھال کے رکھتی ہوں۔ کب تک؟ کیا ساری عمر یوں ہی سے مجھ سنبھال کر رکھو گی؟ کیپٹن صاحب یہ میں اپنے لیے تھوڑی آپ کے لیے سنبھال کر رکھتی ہوں۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، جب میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ ان کو پڑھ کر مجھے محسوس کیا کریں۔ وہ اکثر ایسی باتیں کر جایا کرتی تھی۔ جو وہ اس سے سوال کرتا کہ وہ آخر وہ کیا سوچ کر ایسی فضول گوئی کرتی ہے، وہ ہر بار کی طرح کہتی بس دل نے کہا تھا یہ کہنے کو تو کہہ دیا، اور اس کی باتوں پر وہ خاموش رہ جاتا۔ اب جب وہی سب کام کر رہا تھا تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کہتی تھی۔ ہر وہ کام جو بسما کو کرنا پسند تھا وہ کوشش کرتا تھا وہی سب کرنے کی۔ زخمی ہونے کے باوجود ہار نہیں مانی تھی۔ بسما اس کا دل تھی، اس کی خواہش تھی، مگر اس سب سے پہلے اس پر اس کے وطن کش خدا کا قرض تھا جس کا وہ اس دکھ میں بھی نہیں بھولا تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کے خمیر میں احسان فراموشی نہیں تھی۔ بھروسہ نہ ہونے پر بھی اس نے ایک بہترین شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بسما کے قاتل کے سلسلے میں کورٹ سے رجوع کیا تھا، جبکہ اس کے اختیار میں تھا کہ وہ اس دہشت گردی اور خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کی سانسیں چھین لیتا۔ وہ ایک شہری ہونے کے ساتھ ساتھ آرمی فورسز کا حصہ تھا۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہماری افواج کبھی زیادتی نہیں کرتی۔ بسما کا اسکول بند نہیں ہوا تھا، کسی نے ڈر کر ہار نہیں مانی تھی۔ مسلمانوں کو موت سے ڈر کہاں زیب دیتا تھا؟ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے بوٹ پہنے، جیکٹ پہنی اور اپنے ہتھیاروں کو ان کی جگہ پر رکھا تھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ نئی مشن پر روانہ ہوا تھا۔ دی اینڈ۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔